بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام۔ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے سر چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان کے بال سچے موتیوں سے لبریز ہوں گے، اور وہ نور کے میز پر بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت کہیں گے کہ یہ فرشتے ہیں یا انبیاء کرام ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نبی ہیں اور نہ ہی فرشتے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ وہ کہیں گے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے آداب اور سنتوں کے ساتھ باجماعت پڑھی، اور اس کے ساتھ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کے باعث دل سے درود و سلام پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل اسلام اور قبل ظہور نبوت ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سفر فرمایا۔ شام کے قریب انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے بحیرہ راہب سے معلوم کی۔ اس راہب نے کہا، اللہ پاک آپ کا خواب سچا کرے، آپ کی قوم سے ایک نبی مبعوث ہوگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوں گے اور وصال کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور اعلان نبوت سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی اور جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ لیا اور قبول اسلام سے شرف یاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔